بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی UAE کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کہ اس وقت اماراتی ریاست راس الخیمہ نے ٹریفک جرمانوں کی رعایتی مدت میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ نے تمام ڈرائیورز کو خوشخبری سنا دی ہے کہ گزشتہ ماہ سے ڈرائیورز پر عائد جرمانوں میں 50% رعایت کی اسکیم کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس بار میں ڈرائیورز کے لیے جرمانوں کی آدھی رقم جمع کروانے کی یہ شاندار اسکیم 1 ستمبر 2020 کو شروع کی گئی تھی۔ تاہم اب اس کی مدت میں مزید اضافے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، اور اس بار میں راس الخیمہ پولیس کے مطابق تمام ڈرائیورز کو اپنے جرمانے 50% رعایت کے ساتھ ادائیگی کے لیے مزید 10 روز اور بھی دیے گئے ہیں، اور یہ رعایتی اسکیم اب 10 اکتوبر 2020 تک کے لیے ہو گئی ہے۔ اور اس بارے میں راس الخیمہ پولیس کا کہنا تھا کہ جرمانوں میں 50% تک کی رعایت ان ڈرائیورز کو دی گئی ہے جن پر 2019 کے دوران یا اس سے پہلے کے ٹریفک جرمانے عائد ہوئے تھے، مگر انہوں نے یہ جرمانے ابھی تک ادا نہیں کیے تھے۔ اس بارے میں 1 ستمبر سے شروع ہونے والی اس اسکیم کے تحت 10 اکتوبر تک تمام ڈرائیورز اور جرمانوں کی کل 50% رقم ادا کر کے باقی جرمانہ معاف بھی کروا سکتے تھے، اور اس اسکیم کے تحت ضبط کی گئی گاڑیوں پر جرمانوں میں بھی رعایت ہوگی۔ البتہ خطرناک ڈرائیونگ کے باعث پکڑی جانے والی گاڑیوں پر عائد جرمانوں میں کوئی بھی رعایت نہیں دے دی گئی ہے، اور ان میں سے بڑے ٹرکوں کے ڈرائیورز بھی شامل ہیں، کیونکہ خطرناک ڈرائیونگ انسانی جانوں کو بھی خطرناک خطرات میں ڈالنے کا باعث وہ بنتی ہے، اس لیے ٹریفک جرائم پر کوئی بھی رعایت نہیں دے دی گئی ہے۔ اور پولیس ترجمان کا اس بارے میں کہنا تھا کہ جن افراد پر بھاری جرمانے عائد ہو گئے ہیں انہیں اس رعایتی اسکیم کے باعث کم مالی نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اور ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے ڈرائیورز کو وزارت داخلہ کی سمارٹ ایپ کے ذریعے آن لائن رقم جمع کروانی ہوگی۔ اس کے علاوہ انہیں قریبی سروس سینٹر پر بھی جا کر ڈرائیونگ لائسنس پر بلیک پوائنٹس کا اندراج بھی کروانا ہوگا، البتہ ان کی الیکٹرانک میڈیم سے ادائیگی ممکن ہو سکے گی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت اماراتی ریاست راس الخیمہ کی رہائشی بلڈنگ میں خوفناک آتشی کارکنان کی جانیں بچا لی گئیں۔ مکمل تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ میں گزشتہ رات کارکنان کی ایک رہائش گاہ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کے نتیجے میں بلڈنگ میں خوف و ہراس بھی پھیل گیا تھا۔ آگ اس قدر تیزی سے پھیل رہی تھی کہ اس سے امارات میں موجود درجنوں افراد کی زندگیوں کو خطرہ بھی لاحق ہو گیا تھا۔ تاہم راس الخیمہ کی سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے بروقت کارروائی کر کے ان درجنوں افراد کی زندگیاں بھی بچا لیں۔ مکمل اس کی تفصیلات کے مطابق المرید کے علاقے میں بندرگاہ اور فیڈرل الیکٹرسٹی اینڈ واٹر اتھارٹی کی عمارات کے قریب واقع کارکنان کی ایک رہائشی بلڈنگ میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس بار میں سول ڈیفنس کی ٹیموں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے عمارات میں پھنسے 44 کارکنان کو بحفاظت باہر بھی نکال لیا، اور اس واقعے میں کوئی شخص زخمی بھی نہیں ہوا۔ راس الخیمہ سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر جنرل محمد عبداللہ الزبی نے بتایا کہ آپریشنز روم کو اس واقعے کی اطلاع رات 9:30 بجے ملی، جس کے بعد فائر فائٹر، پولیس کی ٹیمیں اور متعدد ایمبولینس فوری طور پر روانہ کر دی گئی تھیں۔ آگ پر کچھ دیر تک تگ و دود کے بعد قابو بھی پا لیا گیا، جبکہ عمارات میں پھنسے کارکنان کو صحیح سلامت باہر بھی نکال لیا گیا تھا، اور یہ ریسکیو آپریشن سینٹرز ڈپارٹمنٹ کے سربراہ لیفٹیننٹ کرنل سالم اشارہ کی نگرانی میں کیا گیا تھا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر ابوظہبی سے آپ لوگوں کے لیے شائع کرتے ہیں کہ اس وقت موسم سرما میں ساحل سمندر کے زائرین کے لیے اوقات کار کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ مکمل تفصیلات کے مطابق ابوظہبی نے موسم سرما میں ساحل سمندر تک عوامی رسائی کے اوقات کار طے کر لیے ہیں، اور مکمل ڈیٹیل کے مطابق ابوظہبی شہر میں ساحل سمندر کے لیے اب صبح 7 بجے سے لے کر غروب آفتاب تک کھلا رہے گا۔ اس بارے میں ابوظہبی سٹی بلدیہ نے موسم سرما کے مہینوں میں ساحل سمندر تک رسائی کے اوقات کار اور سوئمنگ کے اوقات کار میں کمی کا اعلان سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے کیا۔ انہوں نے کہا کہ گرمیوں کے دوران سوئمنگ کے لیے ساحل سمندر صبح 6 بجے سے سورج کی روشنی تک کھلے رہتے تھے، اور بلدیہ نے حال ہی میں شہر میں عوامی پارکوں اور ساحل سمندر پر آنے والے لوگوں کے لیے کورونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بھی آگاہی مہم چلائی تھی، جس میں لوگوں کو معاشرتی دوری کا فائدہ اور ماسک پہننے کی اہمیت بھی بتائی گئی تھی۔
تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت ایمریٹس ایئر لائن کی جدید سہولیات متعارف کروا دی گئیں کہ اب مسافروں کو بورڈنگ پاس کی لائن میں لگنے کی بھی بالکل ضرورت نہیں ہوگی۔ مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت ایمریٹس ایئر لائن نے دبئی انٹرنیشنل ٹرمینل 3 پر مسافروں کے لیے سیلف چیک ان اینڈ بیگ ڈراپ بوتھ بھی متعارف کروا دیے ہیں، جس سے مسافروں کو بڑی آسانی ملے گی۔ اس سہولت کا مصروف ترین اوقات میں مسافروں کے انتظار کے وقت کو کم کرنا ہے، اور ایمریٹس ایئر لائن نے 8 سیلف سروسز چیک ان بوتھ اور 16 بیگ ڈراپ مشینز نصب کر دیے ہیں، اور یہ بوتھ چیک ان اینڈ بیگ ڈراپ کے علاوہ مسافر بورڈنگ پاس اور اپنی سیٹ منتخب کرنے کی سہولیات بھی مہیا کریں گے، جبکہ اگرچہ ایمریٹس کا عملہ مدد کے لیے اس وقت بھی حاضر ہوگا، تاہم یہ سروسز ابھی امریکہ، کینیڈا، چین، ہندوستان اور ہانگ کانگ کا سفر کرنے والے صارفین کو دستیاب نہیں ہیں، اور ایمریٹس ایئر لائن نے ابوظہبی ایسوسی ایشن انجینئرنگ پروجیکٹس اور دبئی ایئرپورٹس کے ساتھ مل کر یہ سہولیات متعارف کروائی ہے، اور مستقبل میں نئی اس سے بھی متعلق نئی خصوصیات پیش کرنے کے لیے اسے مسلسل اپ گریڈ بھی کیا جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ کورونا کے پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے سیلف سروس بوتھس کو باقاعدگی کے ساتھ ڈس انفیکٹ بھی کیا جاتا ہے، جبکہ ایئرپورٹس پر ہینڈ سیفٹی سینیٹائزر کی سہولیات بھی دستیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی ایمریٹس 31 مارچ 2021 کو یا اس سے پہلے خریدی گئی ٹکٹوں کی بکنگ پر زبردست آفر بھی پیش کر رہی ہے کہ صارفین اپنے سفر کے منصوبوں میں تبدیلی لانے کی صورت میں ری بکنگ سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صارفین اپنے سفر کی تاریخ میں تبدیلی کے علاوہ ٹکٹ کی میعاد میں 2 سال تک کی توسیع بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے اس بارے میں جاری کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت ابوظہبی میں نئے ٹریفک قوانین بھی لاگو کر دیے گئے ہیں، جن کا جان لینا بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوگا۔ مکمل تفصیلات کے مطابق ابوظہبی انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر یعنی کہ ITC کی جانب سے کچھ روز قبل نئے ٹریفک قوانین کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے مطابق کوئی بھی کھدائی یا تعمیری کام کرنے سے پہلے ITC سے ٹریفک پرمٹ بھی حاصل کرنا لازمی ہوگا، اور ابوظہبی میڈیا آفس کے مطابق یہ نیا قانون ابوظہبی میں 1 اکتوبر 2020 سے لاگو کر دیا گیا ہے، جبکہ 2021 میں یہ قانون العین اور دفرہ میں لاگو ہو جائے گا، اور ITC کے مطابق ان ٹریفک قوانین کا اطلاق تمام ریاست میں لاگو ہوگا، اور ابوظہبی میڈیا آفس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کھدائی یا تعمیراتی کام پرمٹ کے بغیر شروع نہیں کیا جا سکتا، ورنہ جرمانوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ یہ قانون ان مکانات پر لاگو ہوگا جہاں پر کسی تعمیراتی کام یا کھدائی کے باعث ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ یا خلل پیدا ہو یا روڈ سیفٹی متاثر ہو۔